نعم البدل بھی وہی دیتا ہے۔ ابن رجب لکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک عابد زاہد شخص تھا۔ اس کا مال ختم ہو گیا اور شدید بھوک کے باعث ہلاکت کے قریب تھا۔ مکہ کی کسی گلی میں گھومتے ہوئے اسے ایک ہار ملا جو نہایت قیمتی تھا۔ آستین میں دبا کر حرم پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص ہار کی گمشدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ہار کے بارے میں صحیح بتایا تو میں نے آستین سے ہار نکال کر دے دیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے انعام سے نوازا جائے گا، لیکن وہ شخص ہار لے کر چلتا بنا۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی اس کا نعم البدل عطا کر۔ پھر میں ساحل کی طرف گیا اور ایک کشتی میں بیٹھا۔ اتنے میں تیز ہوا چلی، طوفان آیا اور کشتی تباہ ہو گئی۔ میں ایک لکڑی کے سہارے ایک جزیرے پہنچا۔ وہاں اترا تو ایک مسجد نظر آئی۔ وہاں نماز پڑھی، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہوا۔ مقامی لوگوں نے مجھے تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ قرآن پاک پڑھا دو گے؟ میں نے کہا کہ جی۔ انہوں نے اجرت طے کی اور میں ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں تو اجرت بڑھا دی اور میں پھر ان کے بچوں کو لکھائی بھی سکھانے لگا۔ اس کے بعد بستی والے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک صالح آدمی تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اکلوتی بیٹی سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ میں نے منظور کر لیا۔ نکاح کے بعد میں نے وہی ہار اس کے گلے میں دیکھا تو اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی کہ یہ ہار میرے ابو سے مکے میں کھو گیا تھا، ایک صالح آدمی کو ملا، اس نے واپس کیا۔ اس کے بعد میرے والد سجدے میں ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری بیٹی کو اس جیسا صالح شوہر دینا۔ میں نے کہا میں وہی آدمی ہوں۔ ہار بھی حلال طریقے سے ملا اور نعم البدل بھی۔